بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے، اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فن فلکیات کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور اس کا واضع۔ ان 4 چیزوں سے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے ان 4 چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو تعریف ہے، تو چاہے جو بھی فن آپ شروع کر رہے ہوں، یا اسی طریقے سے کوئی خارجی جتنے بھی ہم اگر روزمرہ کے کاموں کو اگر ہم دیکھیں، مثلا اگر ہم ایک شاپ کھول رہے ہیں، ایک دکان کھول رہے ہیں، یا ہم کوئی فیکٹری کھول رہے ہیں، یا کچھ بھی ہم جاب کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، اس کام کی تعریف کیا ہے، یہ کیا ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو تعریف اگر چاہے وہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں یا ہم کوئی خارج میں کوئی کام کر رہے ہیں، تو اس کی تعریف اگر ہمیں معلوم ہوگی، اس کا تعارف ہمیں ہوگا، تو ہم کسی مجہول چیز کے اندر نہیں پڑے ہوں گے، بلکہ ہمارے ذہن میں ہوگا کہ بھئی ہم یہ کام کرنے والے ہیں، یا اس فن کو ہم سیکھ رہے ہیں، اور یہ فن، اس کی تعریف یہ ہے۔ تو تعریف کا فائدہ یہ ہوگا۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے موضوع، کہ جس فن کو ہم سیکھ رہے ہیں، جس علم کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں، یا خارج میں اگر کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں، تو اس کام کے اندر یا اس فن کے اندر کن چیزوں کے بارے میں بحث ہوگی۔ مثلا اس کام کو اگر ہم کر رہے ہیں، اگر دکان میں کھول رہا ہوں، تو اس دکان کے اندر میں کون سی پروڈکٹ رکھوں گا۔ مثلا کپڑے کی دکان میں کھول رہا ہوں، سبزی کی دکان ہے، فروٹ کی دکان ہے، یا جنرل سٹور ہے، تو جو بھی چیز ہوگی اس کو میں متعین کروں گا۔ متعین نہیں کروں گا تو بغیر متعین کیے، بغیر اس کو اپنے ذہن میں رکھے، یا فن کو سیکھنے سے پہلے بغیر اس کے اندر بحث کی کردہ چیزوں کو معلوم کیے اگر میں ویسے ہی شروع کر دوں گا، تو اس کا مجھے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس فن کے اندر کس چیزوں کے بارے میں بحث ہوگی۔ تو یہی اس کا موضوع ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس فن کے اندر کن کن چیزوں کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے غرض و غایت، یعنی یہ جو میں کام کر رہا ہوں یا میں کرنے جا رہا ہوں، تو اس فن کو یا اس کام کو کر کے مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا، میرا اس سے گول کیا ہے، میرا ٹارگٹ کیا ہے، میرا ویژن کیا ہے، میں اگر اس کو حاصل کر لوں گا تو مجھے کیا کیا فوائد اس سے مل سکتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں غرض و غایت۔ تو یہ چیز بھی ہمیں حاصل ہوگی، تو تب ہم اچھے طریقے سے اس فن کو سیکھنے کے لیے اور شوق کے ساتھ ہم اس فن کو سیکھنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اور چوتھی چیز ہے واضع۔ واضع کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس فن کو میں سیکھ رہا ہوں، یا جس علم کو میں شروع کر رہا ہوں، اس کو دریافت کرنے والا کون ہے، سب سے پہلے اس فن کا موجد کون ہے، موجد اول کون ہے۔ جب یہ مجھے معلوم ہو جائے گا، تو میں بصیرت کے ساتھ، اور اگر وہ اس میں خاص طور پر اگر اس کا وہ موجد یا اس کا دریافت کرنے والا اگر وہ مسلمان ہے، تو مجھے ایک فخر حاصل ہوگا کہ بھئی یہ میرے آباء و اجداد کی میراث ہے، میرے اپنوں کی میراث ہے، تو آج مجھ سے کیوں چھٹی ہوئی ہے، مجھے اس کو حاصل ہر صورت میں کرنا چاہیے۔ تو یہ 4 چیزیں اگر ہم سیکھ لیں گے، فن فلکیات کے اندر بھی ہم اگر ان کو پہلے سیکھ لیں گے، تو فن فلکیات سارا چونکہ انہی 4 چیزوں کے جاننے پر موقوف ہے، جب یہ جان لیں گے تو انشاءاللہ آگے فن فلکیات کو ہمیں سیکھنے کی طرف شوق بڑھے گا، اور ہم بڑھ چڑھ کر اس میں دلچسپی لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو آئیے ان میں سے ہر ایک کی تفصیل جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں فن فلکیات کی تعریف۔ تو ناظرین، فلکیات اس علم کا نام ہے کہ جس کے ذریعے ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں وغیرہ کی تخلیق، یعنی ان کی پیدائش، عمر، ان کی حرکات، ان کے درمیان باہمی فاصلوں، جسامت، ان کی کثافت، ان کی درجہ حرارت، اور ایام و سال کی مدت، ان کی حرکت کی سمت، اور ان کی اجزائے ترکیبیہ، اور ان کے جتنے بھی جملہ عناصر ہیں،
ان سے متعلق تمام امور پر بحث کی جائے، تو ایسے علم کو علم فلکیات کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں علم فلکیات کے موضوع کی طرف کہ فلکیات کے اندر کن کن چیزوں کے بارے میں بحث ہوگی۔ تو جیسے کہ تعریف سے واضح ہوا کہ ستارے، سیارے اور کہکشائیں، ان سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان کے بارے میں جس علم میں بحث ہو اس کو فلکیات کہتے ہیں۔ تو فلکیات کے فن کے اندر جو اس کا موضوع ہوگا وہ بھی یہی تین چیزیں ہوں گی، ستارے ہوں گے، سیارے اور کہکشائیں، جتنے بھی ہمیں اجرام سماوی یعنی فضا کے اندر معلق ہمیں اجرام نظر آ رہے ہیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے اور ستارے ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں سامنے جو نظر آ رہی ہیں، تو انہی کے بارے میں بحث ہوگی اور یہی ہمارا موضوع ہوں گے۔ اب آتے ہیں فلکیات کی غرض و غایت سے متعلق کہ اگر ہم اس فن فلکیات کو سیکھیں گے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اس فن میں ہم تین اہم امور پر بحث کرتے ہیں جو ہماری عبادات سے ریلیٹڈ ہیں۔ نمبر 1 اوقات نماز، اور نمبر 2 رؤیت ہلال، اور نمبر 3 قبلہ ڈائریکشن۔ تو یہ تینوں چیزیں جو کہ ہماری عبادات سے ریلیٹڈ ہیں، تو جس طرح اس فن کو سیکھنے کے بعد ہم ان تینوں چیزوں کو سمجھنے لگ جائیں گے تو یہی ہماری اصل غرض و غایت ہے اس فن سے۔ اس کے علاوہ جب ہم اس فن کو مزید تحقیق کے ساتھ اور مزید اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس فن سے ہمیں اس عالم کے احوال عجیبہ، اس کی حسن ترتیب، مضبوط نظام، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت تامہ کا ہماری بساط کے بقدر ہمیں علم حاصل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی وجود، توحید، عظمت شان، توجہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلب کا سبب اور باعث یہ علم بنے گا۔ تو یہ اس کی یعنی بہت ہی زیادہ اہم غرض و غایت ہیں۔ اسی وجہ سے باقی جتنے بھی ستارے ہیں، سیارے ہیں اور کہکشائیں ہیں، ان کی مکمل تفصیل ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ ہماری ان تینوں چیزوں سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، لیکن جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہوں گی وہ ہم پڑھیں گے۔ مثلا سورج کی تفصیل ہم پڑھیں گے، اس کی حرکات، اس کی تخلیق، اس کی جسامت، کثافت، یہ چیزیں ہم پڑھیں گے۔ اس طریقے سے چاند کی جتنے بھی تفصیلات ہیں وہ ہم پڑھیں گے، زمین کی جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ ہم اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ باقی جو سیارے ہیں، باقی اس کی جو حرکات ہیں، چونکہ وہ ہماری عبادات سے ریلیٹڈ نہیں ہیں اور وہ ایک مکمل ایک سائنسی بہت بڑی تحقیق ہے، تو اس میں ہم نہیں پڑھیں گے، ہم وہی پڑھیں گے جو ہماری ان تینوں چیزوں سے متعلق ہے۔ نیز کچھ آیات اور کچھ احادیث اور کچھ مسائل فقہیہ جو ہماری فلکیات سے متعلق ہیں اور اوقات نماز اور سمت قبلہ اور رؤیت ہلال سے متعلق ہیں، ان کا علی وجہ البصیرت ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ بھی اس فن فلکیات کی غرض و غایت میں شامل ہے۔ اب آتے ہیں فن فلکیات کے واضع سے متعلق کہ اس کا واضع کون ہے اور سب سے اول اس کا واضع کون ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں پر تھوڑی سی تفصیل کریں گے، وہ یہ ہے کہ چونکہ اس فلکیات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قدیم فلکیات اور ایک ہے جدید فلکیات، تو اس لیے ہم دونوں کو الگ الگ کر کے اور ان کے واضعین کو منتخب کریں گے اور متعین کریں گے۔ تو پہلے ہم قدیم فلکیات کے واضع سے متعلق بات کرتے ہیں۔ قدیم فلکیات کو بطلیموسی فلکیات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا جو واضع اول ہے وہ ارسطو بتایا جاتا ہے کہ ارسطو کے زمانے میں اس قدیم فلکیات کی ابتدا ہو چکی تھی۔ ارسطو 322 قبل مسیح کے اندر مقدونیہ کے شہر ستاجیرہ میں پیدا ہوا۔ 18 سال تک اس نے افلاطون کی شاگردی اختیار کی۔ اس کے بعد ایتھنز کے مقام پر اپنا ایک ادارہ قائم کیا جہاں پہ وہ طبیعیات اور فلکیات کے مضامین پڑھاتا تھا۔ تو ان ابتدا تو ان کے زمانے میں ہوئی۔ اس کے بعد 100 عیسوی کے اندر بطلیموس پیدا ہوا، اسکندریہ کے اندر بطلیموس پیدا ہوا، اور اس نے باقاعدہ اس قدیم فلکیات کی کو مرتب کیا اور المجستی نامی ایک کتاب بھی لکھی جس کے اندر اس نے بہت سارے مقالات، تقریباً 13 مقالات پر مشتمل یہ کتاب تھی۔ اس کے اندر اس نے باقاعدہ قدیم فلکیات کو مرتب کیا اور اس نے ایک نظریہ قائم کیا کہ جتنی بھی
اجرام سماویہ ہیں ان کا اور اس نظام شمسی کا جو مرکز ہے وہ زمین ہے اور باقی سب کچھ اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں. اور یہ نظریہ اتنا مقبول ہوا کہ اس وقت کی عیسائیت اس کے خلاف بات کرنے کو گناہ تصور کرتی تھی. تو یہ اس نے باقاعدہ یہ نظریہ اس وقت قائم کر لیا تھا. اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی علم حیت اور علم فلکیات کی باقاعدہ ابتدا عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے عہد میں ہو چکی تھی اور مامون کے عہد میں تو اس سے بہت زیادہ ترقی ملی کیونکہ مامون خلیفہ اس کو خود بھی اس چیز کا بہت شوق تھا. تو منصور کے عہد میں ایک حیتدان ایک فلکی مسلمان یعقوب انفرازی پیدا ہوئے. انہوں نے ہندو فلکی مانگ کی ایک کتاب تھی اس کو پیش کیا، سندھ ہند کے نام سے تھی اور اس کا ترجمہ اس نے کیا. اس کے بعد اس نے فلکیات کے موضوع پر اپنی ایک الگ کتاب لکھی جس کا نام تھا فلکیات السندھ ہند الکبیر. تو یہ اس نے لکھنے کے بعد خلیفہ ابو جعفر منصور کے سامنے پیش کی. تو غرض عباسی خلفاء کے کا اپنا شوق بھی تھا تو جس کی وجہ سے وہاں قدیم فلکیات کی ابتدا مسلمانوں کے اندر وہاں اس دور میں ہو چکی تھی. اب آتے ہیں جدید فلکیات کی طرف اور جس کا نظریہ یہ ہے کہ نظام شمسی کا جو مرکز ہے وہ سورج ہے اور اس کے ارد گرد باقی سیارے اور زمین سمیت چکر لگا رہے ہیں. اس کی ابتدا کب ہوئی اور یہاں پہ ہم ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرنا چاہیں گے. عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ جدید فلکیات کا واضع کوپرنکس پولینڈی ہے جس کی پیدائش 1473 عیسوی اور وفات اس کی 1543 عیسوی ہے اور اس کو گردانا جاتا ہے کہ یہ جدید فلکیات کا موجد ہے اور اس کو دریافت کرنے والا ہے اور اس نظریے کو قائم کرنے والا ہے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. ہم آگے چل کے ثابت کریں گے کہ اس سے بھی پہلے تقریباً 400 سال پہلے 1029 عیسوی کے اندر اندلس کے اندر ایک سائنسدان پیدا ہوا جس کا نام ابو اسحاق ابراہیم بن یحییٰ اندلسی ہے. 1087 میں اس کی وفات ہے. یہ دربار تلیتلا اندلس سے وابستہ ایک مسلم فلکی تھا اور اسی طریقے سے البتروجی نامی اندلس کے اندر ایک اور مسلمان فلکی بھی پیدا ہو چکا تھا اور اس نے باقاعدہ اس کی ابتدا یعنی جدید فلکیات کی ابتدا کر دی تھی. اسی وجہ سے دو مغربی مصنفین ہیں، آئیے ہم ان کے نام بھی جانتے ہیں. ایک کا نام ہے آرنلڈ اور دوسرے کا نام ہے سارٹن. آرنلڈ نے اپنی کتاب لیگیسی آف اسلام میں صفحہ نمبر 299 پر اور سارٹن نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ سائنس جلد نمبر 2 میں اعتراف کیا ہے کہ کوپرنکس کا جو جدید نظام حیت ہے یہ علماء اندلس خصوصاً البتروجی کا مرہون منت ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اندلس کے علماء نے اور اس کے فلکیین نے تقریباً کوپرنکس سے 400 سال پہلے ہی جدید فلکیات کی بنیاد رکھتی تھی، لیکن مشہور جو ہے وہ کوپرنکس ہی ہے. بہرحال جدید فلکیات کا نظریہ کیا تھا اور اس کے کیا اصول تھے، تو آئیے ہم ان اصول کو جانتے ہیں. وہ 4 قسم کے اصول تھے. پہلا اصول یہ ہے کہ تمام اجرام فضا میں معلق ہیں، مطلب سورج چاند ستارے یہ سارے فضا کے اندر معلق ہیں، یہ کسی جگہ کے اوپر ٹھہرے ہوئے یا کسی چیز کے اوپر کھڑے نہیں ہیں. اور دوسرا ان کا اصول یہ تھا کہ نظام شمسی کا مرکز زمین نہیں ہے بلکہ سورج ہے اور باقی جتنے بھی سیارے ہیں وہ اس سورج کی گرد چکر لگا رہے ہیں. اور تیسرا اصول ان کا یہ ہے کہ زمین کی محوری حرکت ہوتی ہے، یعنی لٹو کی طرح زمین اپنے محور کے گرد حرکت کرتی ہے جس سے طلوع اور غروب ہوتے ہیں. اور چوتھا اصول ان کا یہ تھا کہ زمین مداری حرکت کرتی ہے، یعنی سورج کے گرد چکر لگاتی ہے اور اپنا چکر 365 دنوں میں تقریباً پورا کرتی ہے جس سے چاروں موسم بنتے ہیں اور چاروں فصول جو ہے وہ
پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ کوپرنکس کے اصول اربع ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جدید فلکیات کا نظریہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسلمان فلکیین بھی پیدا ہوئے جنہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے اس فن کے اندر اور اس علم کے اندر انجام دیے، لیکن یہ کہ آج یہ فن ہماری زندگیوں سے نکل رہا ہے، حالانکہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی میراث ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ لینا ہوگا اور بہت ہی شوق اور ذوق کے ساتھ اس کو سیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس فن کو صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خوب محنت کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ ان لیکچرز کو سننے کی اور ان کو سن کر پھر ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔